نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا معرفت کی باتیں کا آغاز کرتے ہیں، اور آج اسماء اللہ کے بارے میں، اسماء الہیہ کے بارے میں آپ سے گفتگو فرمائیں گے پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب۔ میں ان سے بصد ادب ملتمس ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، ہم معرفت کی باتوں میں کوشش یہی کرتے آئے ہیں، آپ بھی بات کریں، میں بھی، مکالمہ بھی رہے، بیچ میں آپ تھوڑا سا بہت ہی اس اساتذہ والا طریقہ اختیار کر لیتے کہ ہینڈ اوور کر دیا کہ آپ بات کریں تو آپ بھی بات کریں، سارے بات کریں۔ تمام دوست یہ ہے کہ ہم اسماء الہیہ پہ توجہ کریں، جس طرح وہ حدیث شریف بھی ہے نا، جس نے 99 نام ہے اللہ کے، جس نے احصا کیا، جس یعنی حاصل کیا، وہ حصار ان معنوں میں ہے کہ ہم نے ان کو حاصل کرنا ہے۔ تو جس نے 99 ناموں پہ اللہ کی تجلیات، اسماء، صفات، ان کے روارات حاصل کیے، تو حضور نے فرمایا جنت اس پہ واجب۔ تو علم اسماء الہیہ پہ ہم نے جتنے پروگرام کیے ہیں معرفت کی باتوں میں، اسماء الہیہ ہی تو ہیں بنیاد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام انبیاء نے اسماء الہیہ پہ توجہ دی۔ آپ کا میں دیکھ رہا تھا درس غزالی ابتدائی دور میں، آپ نے تسمیت القرآن پہ بات کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو 2 پروگرام کیے تو اس میں بھی ان پہ بات تھوڑی تھوڑی ہوئی تھی، علم اسماء الہیہ میں بھی بات ہوئی تھی، اور اس سے پہلے بھی میرا خیال پروگرام ہوا تھا اسماء الہیہ کے حوالے سے، اس پہ بھی بات۔ آج آپ تھوڑا، ہم مطلب دہرائی کر دیں نا، یادہ کر لیتے ہیں دوستوں کے لیے، ریویژن کرتے ہیں۔ بسم اللہ میں اللہ کے 3 ناموں سے، یعنی ایک مرکزی نام، پھر اس کی 2 صفات، یہ کیوں قرآن سے بھی پہلے آ گیا؟ ہر چیز کی ابتدا کیوں بسم اللہ سے کریں؟ اس میں کیا مطلب معرف کیا ہے، یا راز کیا ہے، یا خوشبو والے پھول کون سے ہیں، روشنیاں، رنگ، مطلب لوگوں کو صفت اللہ کی طرف لگانا ہے کہ ظاہری رنگ مراد نہیں، اللہ کے رنگ روحانی رنگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تو حضور نے اس کی تفسیر کی، عمل کر کے دکھایا ہمیں عالم بشریت اور انسانیت میں۔ تو آپ اس حوالے سے کریں، پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ 3 ہی اسماء کیوں؟ اللہ نے 6 نام بھی تو بسم اللہ پہ رکھ سکتا تھا، 5 رکھ سکتا تھا، یا ایک ہی رہنے دیتا، بس بسم اللہ۔ یہ الرحمن الرحیم وائے؟ جی ظاہر ہے یہ تو 3 اسماء جو ہیں یہ باقی تمام اسماء کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، خصوصاً اللہ کا جو اس میں ذات ہے اللہ، اس نے تمام اسماء کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ دوسرا پھر آ جاتا ہے الرحمن۔ الرحمن جو نام ہے یہ اللہ کے نام کے بہت قریب ہے، اور یہ تقریباً اللہ کا ایک ذاتی نام ہی بن جاتا ہے، کیونکہ تلقین یہی ہے کہ کسی کا نام رحمان نہ رکھا جائے انسانوں میں سے، باقی آپ نام رکھ سکتے ہیں، قادر بھی، ایون خالق بھی، کہ وہ کسی نہ کسی پینٹنگ کا یا نظم کا خالق ہو سکتا ہے، یا کسی چھوٹی سی چیز کا وہ ایک بظاہر مجازی طور پہ خالق ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نافع ہو گیا اور صبور ہو گیا، لیکن یہ جو رحمان ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے۔ اسی طرح ایک اور نام ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، وہاب۔ وہ بھی کسی اور کے لیے ہمیں نہیں وہ نام لینا چاہیے، کیونکہ وہاب جو ہے، وہب کرنا، دینا، اولاد عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ تو یہ ایک تو وجہ ہے، اور دوسرا یہ کہ الرحیم جو ہے وہ ان دونوں میں رحم کا اور رحمت کا مادہ موجود ہے۔ تو جو نام ہوتے ہیں ان کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور بعض اوقات ناموں کی تاثیر میں کچھ نہ کچھ
اس کو سائیڈ افیکٹ کہتے ہیں کہ کچھ ذیلی اثرات بھی ہو سکتے ہیں. مثلا ایک بندہ القہار کا وہ ذکر شروع کر دے اور وہ بندہ خود گناہگار ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے قہر کو جوش آئے اور وہ اسی کے اوپر نکل جائے، کہ وہ خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قہر کو بار بار گناہ کر کے تو وہ دعوت دیتا رہتا ہے. لیکن یہ جو دو نام ہیں ان میں رحمت اور رحمان ہی کا پہلو نکلتا ہے، اور یہ سراسر رحمت بھرے نام ہیں، اس لیے ان کی عام اجازت ہوتی ہے اور ان کی تلقین کی جاتی ہے کہ یہ جو نام ہیں الرحمن اور الرحیم، یہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ان دو ناموں کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارے اور آپ پر وہ گھنگھور گھٹا کی طرح وہ رحمت جو ہے وہ برسے. یہ رجت کی آپ بات کر دے، قہر جیسے اس میں بلکہ رحمان اور رحمت مانگی جائے اللہ سے. جی 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 مطلب جب اللہ نے جن سے غضب کیا مغضوب علیہم کے اوپر، وہ صفات ہم ان کو نہ دہرائیں، بلکہ اقبال جس طرح قہاری ہو، غفاری اور جبروت کی بات کرتے ہیں، اللہ کی صفت جلال ضرور ہونی چاہیے، یا ذل جلال والاکرام، لیکن بیلنسڈ ہونی چاہیے. آپ کا مطلب یہ کہنے کا ہے. ہاں جی جب ایسا خواہ یا قہار کیا کہ اللہ کے قہر کو دعوت نہ دے، جس کو میرا خیال ہے یہ ٹیکنیکلی رجت کا لفظ یا رجت کا کہ ریگریشن نہ ہو جائے، اس کی صفات ویسے آ جائیں. باقی منع نہیں ہے. یہ ہمارا جو دوسرا ہمارا مسلمان ملک ہے بنگلہ دیش، وہاں پہ لوگوں کے نام عبد القہار بھی ہوتے ہیں، عبد المنتقم بھی ہوتے ہیں، اور وہاں کے مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں. ایک کا نام مولانا عبد المنتقم ہے، ایک کا نام مولانا عبد القہار ہے. تو اس میں کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جی منع، ایسے منع نہیں ہے. ویسے ہی عبد کے ساتھ عبد الرحمان تو پسندیدہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے عبد الرحمان حارث ہے، اس طرح جی جی عبد الرحمان زیادہ پسندیدہ ہے، عبداللہ زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ جی ٹاپ پہ. باقی سارے اسماء کے ساتھ عبد کے ساتھ. لیکن وہ آپ ذکر کی بات کر رہے تھے کہ وہ یا کہار کہتا رہے، تو اس کے بجائے جیسے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب جیسے فراز شاہ صاحب وہ تسمیہ بسم اللہ پہ توجہ دیتے، اور یا رحمان یا رحیم یا کریم جیسے پروفیسر صاحب سجیسٹ کرتے. صوفیاء کرام بھی ہماری سرکار بابا شاہ محمود یوسفی صاحب وہ بھی یا رحمان یا رحیم یا کریم اسی پہ فوکس کرتے. مطلب بسم اللہ کے جو عمومی اللہ نے اجازت دی ہر ایک کے لیے، اس میں کسی کے لیے تخصیص نہیں ہے. صحیح بات ہے. ہاں جو زیادہ کرے گا تو وہ زیادہ بھگتے گا، یعنی زیادہ اجر لے گا. جی بالکل آزمائش ہوتی ہے نا، جو زیادہ کرے گا سبق یاد، اسے تو چھٹی نہیں ملے گی. صحیح بات ہے. بس یہ تو جو بھگتتے ہیں انہیں پتہ ہے، جو پڑھتے ہیں ان کاموں میں، وہ مطلب جیسے جانو دل عزیز ہو وہ اس کی گلی میں جائے کیوں. صحیح بات. ان کی گلیوں میں جاتا ہے، وہ طائف میں بھی جاتا ہے، وہ حضرت بلال حبشی کی طرح آہد بھی کرتا ہے، وہ پھر میدان میں بھی جاتا ہے، پھر وہ سید شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کٹ مارتا ہے اللہ کی راہ میں، سید شہداء ہو جائے. مطلب وہ تو پھر کربلا بھی آباد کر، اس راہ پہ جو چلے گا پھر وہ تو اس کے تقاضے محبت میں، وہ تو سابقون وہ آگے بڑھنے والے، آگے وہ دائیں بائیں سے تو ان کی غرض ہی نہیں ہے، وہ تو بہت آگے بڑھنے والے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے جیسے پروفیسر صاحب کی تصویروں میں بھی لوگ بہت آگے بڑھتے ہیں، آزمائشی ان پہ اگرچہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا نام بھی تو پھر کسی صورت میں ہونا ہے نا. کچھ حدیثوں میں ہے نا بہت محبت رسول ہے، تو پھر تیار ہو جاؤ. وہ میں اب کرنا نہیں، لوگوں کو ڈرانا تو مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جس میں پی ایچ ڈی کرنی ہے مشقت تو کرنی پڑے گی. جی پی ایچ ڈی نہیں کرو نا، پھر میٹرک پاس ڈائریکٹ حوالدار ہو جاؤ. جی آج کل بلکہ وہ جو ڈرامہ تھا من چلے کا سودا، اس کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے جس میں قیام سرحدی صاحب ہیں، تو وہ ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی اللہ کا نام لینے میں کوئی حرج ہے، اللہ کا نام لینا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کا نام ضرور لینا چاہیے، اللہ کے نام میں تو بہت تاثیر ہے. تو وہ تو اس طرح سے بھی لوگ ہیں تو وہ تو اپنا اثر دکھائے گا. تو وہ قیام سرحدی کی زبان سے یہ کہلواتے ہیں وہ بہت مزے کا
وہ بہت اس میں جو اللہ تعالیٰ فردوس جمال صاحب کو صحت دے وہ ہاں جی، کیمو سے گزر رہے ہیں. وہ تصوف کی جانب جو ہے وہ راغب ہو گئے. اس ڈرامے میں کام کرنے کے بعد خود صوفی بن گئے فردوس جمال صاحب. وہ سید رسول شاہ خاکی صاحب کا انہوں نے ابھی کینسر شروع ہوا نا میرا، ان کے بیٹے نے بڑی پیاری سیریز شروع کی ہے. تو اپریل میں انہوں نے کہا تو میں سید رسول شاہ خاکی رحمۃ اللہ علیہ مطلب ابو سینچری ایج تھی، اور ہمارے جتنے علماء ہیں برصغیر پاک و ہند کے جتنے، اس وقت تو خیر مسلک ہی نہیں ہوا کرتے تھے پہلے نا، یہ تو بعد میں ہوائیں دی گئی. یہ تو پتہ نہیں کس کے کیا مفاد تھے. اس زمانے میں تو بزرگ ہوتا تھا. وہ سید مہر علی شاہ ہو، سید انور شاہ کشمیری رحم اللہ، وہ آپس میں ملتے تھے. ان کا کاز ایک تھا، ان کا مقصد دین، ختم نبوت، جان لٹانا. مطلب جتنی جماعتیں ہیں، جتنے لیڈر آج تک ہم نام بار بار اپنے پروگراموں میں تنظیموں جماعتوں کے لے چکے ہیں، وہ سب ایک مقصد دین کے لیے ایک تھے. تو اب کے حالات ہی اب تو انارکی کی فضا ہے. اللہ ہمارے ملک اور ہماری ملت پہ رحم کرے. ہم ان چیزوں، ہماری تو کوشش ہے معرفت کی باتوں میں ہم اسماء الہیہ پہ فوکس کرتے ہیں تمام بزرگوں کا. تو محبت، مجھے یونس ایمرے یاد آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب. ہمارے بہت سارے دوستوں کو ہم نے طالبات صوفیہ گروپ میں کہا، اقبال اسلامی سینٹر. یونس ایمرے ایک شارٹ پروگرام ہے یہ ارطغرل، باقی ٹرکش ڈرامے بہت لمبے ہیں. یونس ایمرے کی خوبی ہے جس طرح من چلے کے سودے میں تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی پی ٹی وی کے پاس. یونس ایمرے میں اس دور کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی، یعنی آپ مراقبے میں ابھی جائیں، آپ میڈیٹیشن میں جائیں، یا آپ تصور کریں، یہ کیفیت وہاں دکھائی گئی ہے کہ ذکر کرنے سے کتنے اسماء کی سٹیجز پہ انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ تب تک ایمرے مرشد جب یونس کو کہتا ہے، یہ ایمرے کہتے ہیں عشق میں فنا ہو جانے والا، عشق میں فنا فی شیخ فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی کیفیت بھی وہ بتاتے ہیں کہ وہ یونس ایمرے ذکر کی کیفیت سے، یعنی جج چیف جسٹس ہوتا ہے سلجوکی امپائر کا، وہ چھوڑ کے درویشی اختیار کرتا ہے، یعنی سلوک کی راہ پہ جرنیئنگ اینڈ ٹریولنگ میں آتا ہے. اینڈ پہ دنیا پوری یعنی وسط ایشیائی ریاستیں ہماری رشین بارڈرز والی اور اناتولیا یورپین بارڈرز والی، یہ ساری اس کا نام گونج رہا ہوتا ہے، اور وہ لکڑہارا بنایا ہوتا ہے مرشد نے اس کو. اس میں کیفیت جس کی طرف میں اسماء الہیہ پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں دوست، اب آپ دیکھیں وہ ڈرامہ، ہماری شاید باتوں سے زیادہ معرفت ادھر سے سمجھ آ جائے. اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. کبھی کبھی میرے ایک دوست ہے مرجان علی پشاور میں، ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری سب کے بہت قریب رہے. ایک خاص رنگ ہوتا ہے کسی بزرگ کا کسی پہ نظر کا، وہ فیضان نظر جس کو کہتے ہیں نا. تو مطلب تعلیم ہی ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، کوئی میجیکل نظر تھوڑی ہے، نظر بد تو نہیں ہے، یہ تو حسن نظر ہے. ابراہیم کی ہو اسماعیل کے لیے، یا حضور اکرم کی ہو حسنین کے لیے. حضور اکرم کی نظر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین اور حضرت علی المرتضیٰ اسد اللہ الغالب، سب کے لیے محبت کی نظر ہے. ہر کوئی سمجھتا تھا میرے ہیں میرے ہیں میرے، اور اللہ کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آگے جو باتیں وہ روحانیت کی ہیں کہ وہ راتوں کو سجدے، ان کے ماتھوں پہ نشانیاں جو پہلی کتابوں میں بھی بیان ہوئی ہیں. دن وہ ڈاکٹر قادری صاحب کا وہ ہے نا، دن ان کی گھوڑوں کی پیٹھ پر اور رات مسلموں کی پیٹھ. تو یہ کردار ہے مرد مومن جو اقبال کہتے ہیں. ہم اس طرف نہیں جاتے، فوکس کرتے. آج اسماء الہیہ پہ آپ نے چونکہ ابتدا میں آپ نے بات کی، لیکن میں ڈائلاگ چاہتا ہوں کہ ہم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا، واصف علی واصف رحمہ اللہ کا، سید سرفراز شاہ صاحب کا، جیسے سید رسول شاہ خاکی صاحب کا ہے، پروفیسر باغ حسین کمال صاحب ہے، دیگر حضرات انہوں نے اس پہ فوکس کیا ہے جتنے بھی سٹیجز پہ کیا. ہمیں سے کوئی غرض نہیں کون بڑا کون چھوٹا، اللہ والے ہوتے ہیں. پھول ہوتا ہے. یہ جیسے میں نے بیک گراؤنڈ پہ ایک لگایا ہے، اور شاید یہ نظر آ رہا ہو یہ پھول جو ہے ایک خاص سمبلزم ہے. مطلب ہم اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ سمبلزم ہے سارا. یہ کلر اصل رنگ تو اللہ کے، اللہ نے کہا ہے نا. اور کدھر یہ بیپٹمائزم کی طرف جاتے ہو؟ سبغت اللہ ہے، ومن احسن من اللہ سبغہ. یہ رنگ نہلانے سے بچوں کو نہیں عیسویت نصیب ہوگی. ہم تو موسویت، عیسویت، ابراہیمیت، اور ہم آگے چلتے ہیں اسحاقیت اور سارے ناموں کی نسبتیں لیتے ہوئے. یوسفی ہیں، یونسی ہیں، جتنے اللہ کے انبیاء ہیں. ہم آدمی بھی تو ہیں.
بابا اشفاق صاحب جو کہتے تھے بابا نور والے، وہ خیال کرنا پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر یہ بابا اشفاق نے منزلہ کے سودے میں بھی یہ لکھا ہے بالکل کہ بالکل، اے پیغمبر زادے، اے پیغمبر کے بیٹے، ابراہیم کے بیٹے، ڈرامہ بابا 1900 بھی لکھا ہے انہوں نے، جو اس سے پہلے 10 سال پہلے شائع ہوا تھا۔ واہ واہ واہ، بابا آدم کے بیٹے پیغمبر کے۔ وہ اشفاق جی احمد کو بالکل، کسی کے گھر بھیجا تھا اسماء الہیہ کی یہ تعلیم جو پریکٹیکل۔ اشفاق اس طرح میری طرح پینٹ شرٹ ذرا آکڑ میری طرح ذرا غرور میں تھا، پھر اللہ ایسا کرش کرتا ہے نا، سارے غرور نکالتا ہے، کیوں اور گن، وہ کیا کیا کہتے ہیں کیوں وغیرہ، سارا گن کے ساتھ سب کچھ، گن بھی جو جی جی، ہوتا ہے وہ مطلب سب کچھ پس جاتا ہے، کچھ رہتا ہی نہیں۔ یہ نہ صحیح بات، رنگ لاتی ہے پتھر پہ پس جانے کے بعد، وہ آپ کے تو شیٹ کا بیڈ کا پیٹرن کلر ہی ہے نا، اس میں بھی کوئی میسج ہوتا ہے، ہر رنگ کا ایک میسج ہے، ظاہری جو نظر آتے ہیں، اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اللہ نے یہ کہا۔ میں وہ بات کر رہا تھا جب اشفاق صاحب کو بھیجا نا ایک بندے کے گھر دینے کی، اس بابے نے آگے سے بہت ڈانٹا، اشفاق احمد کہتا مجھے بہت غصہ آیا، بھیجنے سے پہلے کہا تھا بابا نور والے سید فضل شاہ سائیں رحمہ اللہ نے کہ خیال کرنا وہ بہت بڑے بزرگ کا بیٹا ہے، خیال کرنا جو مرضی کرے بدتمیزی، یعنی اشفاق احمد ظاہر ہے غصے کا بھی نام بھی اشفاق، جیسے میں اخلاق ہوں تو وہ نام بھی ہمارے کاف والے تو ایکسپریسو ہوتے ہیں، اور الف بھی اور ابتدا میں ڈومینیٹنگ اور کاف اینڈ پہ وہ تو کاٹ کے رکھ دینے والا قذف والا سین ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا فیصلہ سناتے ہیں کینچی کی طرح، عام کاف سے وہ ڈومینیٹنگ والا لے، اسی طرح قتل قتال اور سارا کچھ، اور قذف جج کا قضاء و قدر، اور قدر آپ کو پتہ ہے قضاء اور قدر میں آپشنل بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمارا غصہ، اینگر، اور اینگر مینجمنٹ جو آپ کرتے ہیں نفسیات میں وہ نہ ہو، اور جو روحانیت میں اپنی ذات پہ کرتے ہیں، پروفیسر احمد رفیق صاحب کی طرح کہتے ہیں وہی چیز اگر دوسروں پہ اپلائی کی جائے تو یہ نفسیات ہے، اپنی ذات پہ اپلائی کرے تو روحانیت۔ تو یہ بابا والی بات مکمل کر کے میں کرتا ہوں کہ جی وہ اشفاق صاحب واپس آئے غصے سے، بابا جی کو بتایا کہ انہوں نے کہا یہ چیز ایسے ادھر رکھو ادھر رکھو، انہوں نے میری اتنی بدتمیزی انسلٹ کی، پھر آخر میں کہتے وہ ویسے آپ نے کہا تھا بہت بڑے بزرگ کا بیٹا کس کا ہے، میں نے کہا وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ اشفاق صاحب نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ پتا ہے سب کو، ساری دنیا کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی۔ آدم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے؟ وہ پیغمبر زادہ ہے، پیغمبر زادوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمارا بھائی ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں ہماری تربیت ہو گئی اس طرح۔ یونس ایمرے میں جو بات کر تھا اللہ کے رنگوں کی، جس کیفیت کو ڈراماٹائز کیا گیا، وہ تابوت دیکھتا ہے تجلیات کے پہلے مرحلے پہ، اسے صدیقیت کا تابوت نظر آتا ہے، باکس نظر آتے ہیں اٹھے ہوئے، پھر وہ فاروقیت کا شامل ہو جاتا ہے، 2 ہو جاتے ہیں، پھر تیسرا عثمان غنی کا، حیا کا، چوتھا حضرت علی کا، 5واں جب کھولتا ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا، وہ بہت روتا ہے، کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ نعوذ باللہ میں مطلب محروم مشاہدے میں نا، لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اس پہ کیفیت، وہ اسماء الہیہ کے اورات سٹیپ بائی سٹیپ تب تک ایمرے یعنی فنا ہوا مرشد کامل، وہ اس کے کان میں کہہ کے پھر ڈرامے میں بتاتے ہیں، کان میں کہہ پھر زبان سے بولتا ہے کہ میں نے کیا بتایا سبق کان میں، وہ پھر منہ سے بتاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کان میں کیا بتایا تھا، یعنی وہ پوچھ کے اس کے بعد بھی وہ پریکٹس کرواتا ہے اس کو کہ کیسے کرنا ہے۔ ایک اسم سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرشد خانے کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے مرشد نے کہا تھا تب تک ایمرے رحمہ اللہ نے کہ خیال کرنا اس میں آزمائشیں بہت آئیں گی، جب سب کچھ کرتا ہے یہ معاف رحمت کا، دیکھیں مکہ کے دن، فتح مکہ کے دن، یہ رحمت، یہ صوفیہ پریکٹس کر کے اپنا بتاتے ہیں ہم بھی کہ کیا ہمارے اوپر گزر رہی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہے، ہم نے بدلے لینے ہیں، کیا ہم نے انتقام لینا ہے؟ ہم نے تو صرف معمولی سبق یار اسلام کے اصول کے دائرے کے قریب پاس ہوں، اس سے باہر نہ نکلے، بہن بھائی بھی نہ نکلے، کیونکہ قیامت کے دن ہمیں افسوس ہوگا، اولاد بھی نہ نکلے، بیوی بھی نہ جائے جہنم میں، بھائی بھی نہ جائے، بہنیں بھی نہ جائیں، باپ بھی نہ جائے، ماں بھی نہ جائے، اور ہم خود سب سے پہلے جہنم میں نہ جائے، اس کی لمٹس کے قریب نہ جائیں۔ یہ اسماء الہیہ ہے نا کہ دنیا میں غلطی سے سبق سیکھ لو اور توبہ کر لو۔ اصحاب رسول فوراً توبہ کرتے تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے تھے اور غلطی نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہے، بزرگ ہوگا تو خطا ہوگا، معصوم علی الخطا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، دیکھیں ہم نہیں کہتے، لیکن آدم علیہ السلام کہتے ربنا ظلمنا انفسنا،
پہلا پیغمبر، پہلا آدم، اللہ کا خلیفہ، عام بندہ نہیں، پیر کا خلیفہ نہیں. وہ ہمارے مرشد کہتے ہیں اللہ کے خلیفہ نے کیا کیا، ہمارے خلیفہ جو مرضی کرے، یہ بھی تو ظاہر ہے اسی طرح کے انسان ہے. یونس علیہ السلام کیا کہہ رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم نہیں کہتے، وہ خود جو کہہ رہے ہیں اللہ کے حضور. اللہ اور بندے کا جو معاملہ ہے، یہ بشریت، یہ مثلیت ہمارے سامنے ضرور ہے، لیکن امتی فضیلت کی بات، ہم مثلیت کی باتیں ان پہ زور ہی نہیں دیتے. یہ آیت کریمہ بڑے مزے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب. اس میں کیا بیان ہوا ہے؟ اس میں تو اسماء الہیہ کی کوئی تجلی ہے نا. تو یونس ایمرے والا میں کلوز کرتا ہوں کہ آخر کار اس کیفیت سے وہ گزر جاتا ہے، وہ فنائیت اللہ کے رنگ اختیار کرتا ہے، رحمت والا ہو جاتا ہے، اور اسے پانچواں باکس بھی نظر آتا ہے، یعنی دیدار اور مشاہدہ ہو جاتا ہے. وہ خود لوگ دیکھیں، اس کا نام ہی معرفت اور عشق کا سبق اور عشق کا سفر ہے. جس طرح غزالی کی المنقذ من الضلال، اندھیروں سے ہدایت کی روشنیوں کا سفر ہے. آیت کریمہ میں ڈاکٹر صاحب کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ آیت کریمہ ظاہر یونس علیہ السلام نے بولا، مچھلی کے پیٹ میں بولا، اور پروفیسر صاحب کہتے ہیں وہاں کتنی غلاظت ہوگی، جسم کا سڑ گیا تھا، لیکن جب کہا تو اللہ کہتا ہے قیامت تک ہم نجات دیں گے، جیسے یونس کو دی، مومنین کو دیں گے. اس میں کیا میسج ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ کیا معنویت جس کو آپ کہتے ہیں نا، عرفان کی بات، معرفت کی، تو یہی ہے. ہم اس کی معنی پہ، ظاہر پہ نہیں، معنویت پہ توجہ دیں. ہمارے دوست احباب دے، ممکن ہے آپ کی بات سے میرے علم میں اس پوائنٹ کا اضافہ ہو جس سے اللہ مشاہدہ نصیب کراتا ہے، یا جس بات سے تاثیر ہو تو کیفیت نصیب ہو جاتی ہے. یہ تو کوئی کسی سے فیض مل سکتا ہے انسان. ہم کیوں یہ توجہ رکھتے ہیں کہ جی کوئی خاص ہی ایک پیٹرن آئے گا؟ جو پیٹرن ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے نمونہ ہمارے لیے بنا دیا. آج کوئی بھی بندہ اس کو نصیب ہو گیا، وہ ہم تک پہنچا ہے، ہمیں روشنی قبول کرنی چاہیے. بینگ اے ٹیچر میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ بڑے علماء اور صوفیاء نے کہا ہم نے جاہلوں سے بھی سیکھا. یعنی میں اگر کسی کی جہالت، ہٹ درمی، تشدد، وائلنس، دل جلانے، تشدد کرنے، مار پیٹ، ظلم، ناانصافی سے سبق سیکھ لوں، میں صحیح استاد بن جاؤں گا. یعنی میرے ساتھ برا ہوگا، میں برداشت کروں گا. تو صوفی کہتا کیا ہے، شریعت کہتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں بھی برداشت کیا، لیکن صلہ کتنا بڑا. طائف والوں کی اولادیں ڈاکٹر صاحب مومن ہوئی. جی جی. طائف والوں نے اسلام کے لیے بعد میں کیا کیا؟ اس وقت وقتی طور پہ وہ جہالت اور ابو جہل اور ابو لہب کی باتوں میں آئے ہوئے تھے، یعنی پروپیگنڈے اور منافقت اور کفر میں آئے ہوئے تھے. ایمان کی ہوائیں چلی تو سارے مسئلے حل ہو گئے. رحمتہ ہی رحمتہ، بابا نور والے آگے، رحمتہ والے، برکتہ والے، نور والے. وہ 3 مرتبہ کہتے تھے نور والے، نور والے، نور والے. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم. یہی مطلب ہے نا. تو یہ آیت کریمہ میں کیا ہے ڈاکٹر صاحب جو یونس علیہ السلام نے ظلمات میں پکارا؟ کیا معنویت ہے اس کی؟ جی ایک تو یہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس میں اعظم پوشیدہ ہے، اس میں لا الہ الا انت میں الا انت، اللہ تعالیٰ کے لا الہ الا کا ذکر ہے. پھر اگر اس کو اللہم سے شروع کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا اس میں ذات بھی آ جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ظالم ہونے کا اقرار، اور یہ بھی دیکھیے کہ وہ ظلمت میں تھے، اس طرح آپ نے فرمایا. تو ظلمت سے نکلنے کا اقرار یہی ہے کہ اپنے اندر کی ظلمت کا اقرار کر لے. اس کا حل یہی ہے اس ظلمت سے نکلنے کا، کہ پہلے اپنے اندر کی ظلمت کا اقرار کر لے کہ میرے اندر ظلمت ہی ظلمت ہے، اور میں اپنے اوپر ظلم ہی ظلم کرتا ہوں. انی کنت من الظالمین، تو میں جو ہے وہ ایک ظالموں میں سے ہوں، اور یا اللہ تیرے سوا تو کوئی جو ہے وہ الہ نہیں ہے. تو اس سے مراد یہی ہے کہ یا اللہ تو جو ہے وہ میرے اوپر فضل فرما دے، رحم فرما دے. تو باٹم لائن یہی ہے اس کی. تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے اور وہ پھر فضل فرما دیتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اسی میں وہ ظاہر انسان کبھی کبھی زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے، اس کی وجہ میری ذاتی کیفیات، میرے ذاتی معاملات بھی ہوتے ہیں. جب جی ہم اس روحانیت میں اپنی ذات پہ جو گزر رہا ہے وہی آگے جا رہا ہے، ٹرانسمٹ بھی وہی ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. یونس علیہ السلام ظلمات میں ڈاکٹر صاحب گئے کیوں، اور ہم کیسے چلے جاتے ہیں؟
جو بولا ہے یونس علیہ السلام نے وہ ان کا اقرار ہے، ہمارا جی اس پہ کمنٹ، لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ کیا ہوا تھا، کیوں ایسا ہوا تھا. جی یعنی ہم اپنی کیفیت درست کریں، ہمارے اوپر آزمائش کیوں آتی ہے، یعنی آتی ہے ایسی ہی روحانی کیفیت ہے. ہر نسبت اگر ملتی ہے، مطلب میں یوسفی ہوں تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. یوسف علیہ السلام کے والد رو 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 کے اپنے بیٹوں کے ہاتھوں جی روتے رہے نا، اپنے بیٹوں کے ہاتھوں، اور جی اپنا ہی بیٹا جس کو غائب کر دیا گیا، کبھی تو پاس ہیں تو خبر نہیں ہے، کبھی تو دور سے قمیض چلتی ہے تو بینائی آ جاتی ہے، خوشبو آ جی جاتی ہے. یہ قرآن ہے، مذاق تو نہیں ہے. یہ روحانی کہتے نہیں یہ معرفت کی باتیں ہیں بھائی، یہ معرفت الہیہ کی باتیں. وہ جیلم والے نے کہا تھا یہ معرفتیاں گلا، وہ تو مسخرہ پن میں مذہب کے اندر یہ تو نہیں چلے گا کہ جی بابے سارے تو فلانا، مطلب مذہب میں تماشا نہیں ہے. حضور اکرم کی سنت یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بابے کا بھی مذاق اڑائیں. حضور نے کبھی کسی بابے کا مذاق، کافر بابے کا بھی نہیں اڑایا. جی یہ آپ کہتے ہیں یہ ہوتا کیوں ہے کہ جیسے یونس علیہ السلام پہ گزری، یوسف علیہ السلام والا واقعہ تو میں نے مختصر کر دیا، پہلو بہت ہیں. ہم پہ آزمائشیں آتی ہیں. یونس علیہ السلام نے کچھ قوم کے معاملے ہوئے تھے نا کہ چل پڑے وداؤٹ پرمیشن ہجرت، جی 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 وداؤٹ پرائر پرمیشن چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا. پھر اٹھا کے کشتی سے پھینکا گیا نا، قرا بھی نکلا، اللہ نے قرا بھی نکلوایا. یہ اس زمانے کا دستور تھا. اسلام تک قرا اندازی ہوتی نہیں نا. جب حضرت عبداللہ کی قربانی کا تھا معاملہ تو قرآن کیا تھا کہ اونٹ قربان کیے جائے، بچایا جائے، جی جی قسم کا متبادل. قرآن ہر وقت ایک ہی نام پہ کیوں نکلتا ہے؟ یہ تو اللہ کے راز ہیں. لیکن یہ ہوتا رہا ہے مذہب میں، یہ ہے کہ چلو قرآن اندازی کریں کون سا حصہ قربانی کا اللہ کے نام پہ دینا ہے، کون سے کا کیا کر. کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہم یہ اس معنی میں فال لے جی لیتے ہیں، یعنی بد شگونی لینا منع ہے، خوش شگونی تو منع نہیں ہے. اچھے کاموں کے لیے اللہ، میں 1,00,000 روپے خرچ کروں یا 1,25,000، اس پہ میں قرآن ڈالتا ہوں، ٹاسک کرتا ہوں، کوائن کو پھینکتا ہوں، یا اللہ مجھے بتا میں اور مجھے نکلتا ہے 1,25,000 دے دے، اگر آپشن آتا ہے 1,00,000 دے دے، یہ آتا ہے بیوی کا حصہ دے دے، یا آتا ہے اپنا حصہ دے دے. تو اس میں مشاورت الگ چیز ہے. لیکن جب دونوں راضی ہیں تو قرآن اندازی. یار میں نے دیکھیں حابیل قابیل دونوں نے قربانی دی. حابیل نے اچھا بہترین قیمتی جانور، اور دوسری طرف گلا سڑا لے کے آ گیا. جیسا گلا سڑا تھا، جیسی جلن کا شکار تھا کڑن کا، ویسی حرکت کی. انہوں نے تو کہا تھا بابا حابیل علیہ السلام نے کہ تو مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا، تو مجھے قتل کرے گا، میں تجھے ہاتھ نہیں اٹھاؤں. اور اس نے وہی کیا. وہ جیسی چیزیں لایا تھا قبول کدھر سے ہونی تھی. اللہ کے ساتھ بھی مذاق، یعنی اس کے اندر دیکھیں ایک تو زانی کی خواہش، اوپر سے زر کی بھی خواہش، اور تیسرا زمین کی خواہش. یہ ہمارے استادوں نے بچپن سے پڑھایا ہے. روحانیت میں بھی یہی آزمائش ہے. لہٰذا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، سب کچھ نکال دینا چاہیے. حضرت عثمان غنی نے سودا اللہ کے ساتھ کیا تھا نا. پھر آخر پھر بیلنس میں آئے نا. زر زمین زن ہی اگر فتنہ ہے دنیا کی ہر نفسیات کا، پہلے دن سے حابیل اور قابیل سگے بھائی پیغمبر زادے، اللہ کے خلیفہ کے بیٹے، اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ. ایک قربانی دے کے تابندہ ہو گیا، شہید ہو گیا، اور دوسرا قاتل بنا، اور آج تک اس کا اجر گناہ کا لے رہا ہے. حدیث کے بقول جو جرم کا آغاز کرے گا، پوری انسانیت کا گویا قتل ہے، وہ غلط راہ پہ لوگوں کو لگا رہا ہے. آج ہمارے جذبات یہی ہیں کہ یونس علیہ السلام ہو، یوسف علیہ السلام ہو، ذرا سی خطا رجوع اللہ، اسماء الہیہ کی طرف، اور پھر کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ودود بھی ہے، غفور بھی ہے. وہ مختلف تسبیحیں ہیں نا اسماء الہیہ. تو یہاں سے ہم کنکلوڈ کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے یونس علیہ السلام نے معافی مانگی تو جذبات میں آ سکتا ہے بندہ، حتیٰ کہ پیغمبر بھی، جیسے کہ یونس علیہ السلام کی اپنی مثال ہے. یعنی اللہ کی طرف سے تقدیر کے معاملات ہر ایک کے لیے ہیں. والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ تو پیغمبر نے ہمیں سکھایا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس پہ خود ان پہ ٹیسٹ نہ آئے ہوں؟ آئے ہیں نا. حضور اکرم کی ازواج مطہرات ہماری تو مائیں ہیں، آئے ہیں نا. ہمیں پتہ ہے، مطلب معرفت کی باتوں میں ہمیں اشارہ ہی کافی ہے، تلمیح کافی ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم انجینئرنگ نہیں کرتے. اللہ نے انجینئرنگ کا نہیں کہا نا ہمیں اسلام کی. اللہ نے کہا پیار سے لوگوں کو کنوے کا، مطلب تبلیغ ہی ہے. بلغوا انی بلاؤ آیا کا مطلب ہی ہے. ہمیں کیا ضرورت کوئی کمپیوٹر کھول کے آپ کو اتنا نمبر انٹرنیشنل اور نیشنل اور سب کانٹیننٹل اور کانٹیننٹل 5 سٹار 4 سٹار. ہمیں کیا، اللہ کی بات ہے، پتہ چل گئی. ہم نے کبھی سقراط اور افلاطون کی کتابوں کا نہیں تلاش کیا
کہ اس کا حوالہ کیا ہے، اور ہم اپنے کی بات آ جائے دین کی تو ہم یہ تو بابے کی، اور ٹھیک ہے قرآن کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے بھائی، باقی کتابیں علم جہاں سے ملو مومن کی میراث ہے نا، خواہ وہ چین کی کتاب سے ملے، روس کی، ہند کی کتاب سے، سندھ کی کتاب سے، ہمیں کیا ہے؟ اب آئرلینڈ میں کوئی پرانے زمانے کا کوئی ٹیکسٹ ملتا ہے، علم تو علم ہے، ہاں دیکھیں گے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی شرکیہ تعلیم نہیں ہے تو وہ ورد آپ لے سکتے ہیں، وہ وظیفہ آپ لے سکتے ہیں، مطلب اسماء الہیہ کے کلوز ٹو ہے، اگر اس اسم کا معنی 10,000 سال پہلے کی تختی میں اللہ کے نام کا ہی بنتا ہے، رحمت ہی بنتی ہے، تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ نہ اس کو نہ قبول کریں، ہاں وظیفہ ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی رہے گا، جو قرآن کے اسماء ہے وہ فضیلت ہے، وہ افضل ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن حدیث صبح و شام کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ جی وسلم کی مقبول چیزیں چھوڑ کے ہم فضول عملیات میں پڑ جائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے چلا کشوں، یعنی صحیح جو بات. ہمیں بتایا گیا ہے کلوز ٹو ہے اور ایزی ٹو اسٹیپ بائی اسٹیپ، میک اٹ ایزی، مطلب جی ہمیں جی آسانی پیدا کرنی ہے، ہمیں سختی تو نہیں پیدا کرنی۔ بہرحال اگر میں رحمان اور رحیم کے درمیان بات کروں تو آپ اس میں ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ بہت سارے علماء کی مختلف آراء ہے، اور رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ کچھ یہ بھی ہے، جی جی لیکن ہم رحمان رحیم کہتے ہیں تو دنیا میں ہی کہتے ہیں، اس کا مطلب کچھ ادھر بھی ہے کچھ ادھر بھی ہے۔ جی. ہاں جی، اس پہ مختلف آ رہا ہے. ایک تو یہی ہے کہ جی الرحمن جو ہے وہ ایک ہی دفعہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور سب پہ یکساں رحم کرنے والا، جبکہ رحیم ہوتا ہے کہ وہ بار بار رحم کرنے والا، جس کو ہمیشہ رحم کرنے والا، تو یہ رحیم ہوتا ہے. تو رحیم ظاہر ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ رحیم کی صفت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً متقی اور پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحیم ہوگا. اور اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ سب پہ اس وقت دنیاوی زندگی میں یکساں سب پر مہربان ہے. تو وہ اس وقت جو یہ ایک رحم کی کوالٹی ہے جس میں اس طرح سے دیر پائیت گارنٹی نہیں ہے، دیر پا ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن ہے وہ سب کے لیے مہربان، تو یہ اس کو رحمان کہتے ہیں. تو جو علماء ہیں وہ بعض علماء اس طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اچھا، میں جو سمجھتا ہوں کہ ایک تو ریسرچ ورک ہے وہ اسکالرس کے لیے بہت اچھا ہے، ہم تو ٹوٹے پھوٹے شبد بولنے والے سادہ سے مسلمان ہیں، اور ہمارے بہن بھائی بھی ہماری طرح کمزور ہی ہیں، جی جی یہ اللہ کے اسماء کو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہے ہیں تو جیسے شاہ صاحب بھی فرماتے ہیں، اور بڑے بڑے شاہ صاحبان یہی تو فرما کے گئے، سب سے بڑے شاہ نے یہی تعلیم دی ہے نا ہمیں تسمیۃ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ پناہ اللہ کی لینی ہے کہ یا اللہ شیطنت کی سوچوں سے بھی بچانا، آغاز تیرے نام سے۔ اور اس میں بڑے مزے کی بات ہے، شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ، سید مہر علی شاہ، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب اور سید یعقوب شاہ صاحب نے جیسے وہ مقطعات کا حرفی علم کی بات کرتے ہیں، سید سرفراز شاہ صاحب اور خواجہ عبد الرحمان چوروی رحمہ اللہ کا ہم نے پہلے لوح کی بات کی تھی، اس پہ بات کر نہیں سکے، جب اللہ کو منظور ہوگا کر لیں گے۔ بہرحال ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری صاحب کا میرے پاس ابھی ایک رسالہ ہے، پتہ نہیں آپ کو ابھی کلیئر نظر آ رہا ہے کہ نہیں، جی جی آ رہا ہے. یہ پرو وی سی ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور، پاکستان کے فرسٹ پی ایچ ڈی جینیٹیکل انجینئرنگ ایگریکلچر کے تھے، اور اچھا عبید اللہ خان دورانی الیکٹرانکس کے تھے، جی 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 دونوں ہیڈ اور ڈین، یہ بعد میں 10 برس بعد ریٹائرمنٹ تقریباً، اور پھر اس کے بعد وصال، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا 93 آنورڈ وصال تک 2002 ان کے پاس ڈاکٹر طاہر حمید صاحب کے ساتھ آنا جانا رہا، بس مختلف ڈاکٹر صاحب بندوں کے ساتھ مختلف آپ کے معاملات ہوتے ہیں، یہ عجیب و غریب بیچ میں چیزیں ہوتی ہیں، اب وہ میں ڈسکس نہیں کروں گا، یا کچھ آپ کو تحریر شاید نظر آ جائے پین سے لکھی ہوئی چھوٹی سی، یہ اب نظر آ رہی، یہ پین سے کچھ لکھا ہوا ہے، جی لکھا ہوا ہے. ہاں جی بس یہ کچھ لکھا ہوا، یہ حیرت انگیز طریقے سے یہ پہلے نہیں لکھا ہوا تھا، یہ جب رسالہ مجھے ملا تھا اس وقت نہیں تھا، اچانک میں پشاور گیا تھا 2019 میں، تو واپس آیا
اس دن کوئی مرجان علی صاحب کو ڈاکٹر صاحب خواب میں آیا اور ایسا کہ لانگ جرنی جو ہے نا 5-6 گھنٹے اور ہر لفظ انہیں یاد تھا جیسے روایت یاد ہوتی ہے. انہوں نے حضرت علاؤدین ادیم رحمہ اللہ زندہ تھے اس وقت, مطلب ظاہری حیات میں پردہ نہیں فرمایا تھا, تو انہوں نے ذکر کیا میرے ساتھ کچھ اور مطلب اس طرح کچھ معاملات ہمارے سٹارٹ ہوئے. مجھے انہوں نے سجیسٹ کیا بدیع السماوات والارض یا بدیع یا بدیع یا بدیع, اخلاق کو کہو کہ یہ پڑھنا شروع کرو. ڈاکٹر صاحب وہ شروع کیا ہے نا, تماشا آج تک نہیں ختم ہو رہا. ایسا تماشا کہ آپ کی زندگی میں کبھی آپ نے سرکس میں بھی نہیں ہوتا ہوگا جو ہوتا ہے پھر نا. اب میں بیان نہیں کرنا چاہوں گا, راز راز ہی رہنا چاہیے. ہم اشارت کی زبان میں بہت کچھ نفسیاتی مسائل میں بیان کر چکے. صحیح بات. اس تسبیح کے بعد ایک دم میں نے جب بیان کیا 2-3 مہینے بعد کہ یہ چیزیں اچانک ڈیولپ ہوئی ہیں اور میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں یہ تھوڑا کم کر دو. اچھا پھر ابھی کوئی مسئلے اس طرح آئے نہیں تھے جو نفسیاتی عوارض والے, انہوں نے 6 مہینے ابھی گزرے تھے 2020 کورونا کے درمیان, انہوں نے کہا اخلاق کو فوراً کہو کہ سلام علی نوح فی العالمین سٹارٹ کر دے. سبحان اللہ. یعنی جو جنوری 2021 میں تماشے میرے سامنے ظاہر ہونے تھے, ایکچولی ان کا کہنا یہ تھا حضرت علاؤدین ادیم کا کہ اخلاق کو نہیں پتا, یہ 95 میں تماشے اس کے پیچھے لگے ہوئے, یعنی 3 ڈبے باندھے جا رہے دم کے ساتھ. وہ پنجاب کا ایک لطیفہ ہے نا, 3 ڈبہ دم کے ساتھ باندھ کے بگا دینا. وہ کہتے ہیں 3 ڈبے باندھ رہے ہیں, اس کو گدھا بنا رہے ہیں, تماشا بنایا جا رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے بے وقوف کو اخلاق کو. اس کو کہو فوراً سلام علی نوح فی العالمین سٹارٹ کر دے. اچھا مجھے قطعاً نہیں پتا تھا اس وقت, کیا 1.5-2 برس تک بھی نہیں پتا تھا یہ کیا ہے. وہ آپ بھی سمجھ, ہمیں کوئی کہہ دے, میں آپ کو کہہ دوں, آپ کہیں گے اللہ کے نام ہے بڑھیا جی, اچھا جی بڑی اچھی آیت ہے, اس کو تعداد جو ہی بڑھتی چلی جائے گی چیزیں سامنے آ جائیں گی. اچھا میں اس کو بات سمجھا کہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ مطلب کوئی کتاب میں علم مل جائے گا جیسے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہتے. مجھے نہیں تھا کہ کتابیں حیات سے بھی سبق ملتے ہیں. جی بہرحال یہ اشارت کی زبان میں جو بات کی ہے, یہ کہنے کا مطلب یہ ہے اسماء الہیہ اثرات رکھتے ہیں. اسماء الہیہ آپ کو ایڈوائز کرنے والا ہو کامل تو تماشا مکمل ہوتا ہے. اب میں واصف صاحب کی پوری نشست ہے, تماشا ہے ڈاکٹر صاحب. اور انگریزوں نے کہا دنیا ایک سٹیج ہے اور زندگی تماشا. ہاں جی. پڑھا انہوں نے مسلمانوں سے, غزالی نے جو کہا ہے, انہوں نے کہا جو بھی ہے ایکٹ آپ نے ایکٹ اپان دا کورسپونڈنس جو آپ کو ملا ہے نا قرآن و حدیث شریعہ, انہوں نے منطق کو فالو نہیں کیا. غزالی نے اس کو دیکھیں انکار نہیں کیا تھا. غزالی نے روحانیت کو معرفت کو کہا تھا کہ عملی اپنی ذات پہ نافذ کر, اسی لیے غزالی عظیم ہے. حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ غزالی کا درس کنڈکٹ کرواتے تھے اپنی محفلوں میں. اچھا شاید آپ کے علم میں تھا پہلے نہیں, یا پہلے تذکر. غزالی is the only mistake. شیخ اکبر ابن عربی conducted the classes on the text of غزالی. تب سپین میں گیا ان کے ذریعے, تب یورپ میں پڑھا, پھر 600-700 برس تب انلائٹن ہوئے وہ اسلام کی وجہ سے. لیکن جو یہودیت کی نفرت ہے اسلام کے خلاف, انہوں نے فضیلت نہیں مانی تھی. انہوں نے مانا غزالی بڑا اچھا ہے, انہوں نے مسلمان صوفیوں کو بھی مان لیا, سب کچھ کر دیا, لیکن جو غزالی نے طریقہ دیا تھا اس کو ایکسپٹ کر کے اسلام بھی تو قبول کر لیتے نا. ہاں جی. ایسے آج بھی وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ بہت بڑے قانون دان ہیں. یار جو تم مانتے ہو تو تم پھر کیوں نہیں پورا مانتے؟ پھر ادخلوا فی السلم کافہ. جب یہ بات مان لی کہ محمد رسول اللہ عظیم انسان ہے, 100 میں ٹاپ ہے, why not you accept? سبمیشن کیوں نہیں ہے؟ سبمیشن ٹوٹل سبمیشن ہی تو اسلام ہے, یہی تو سبق ہے, یہی تو تبلیغ ہے, یہی تو ابلاغ ہے, یہی تو معرفت کی بات ہے, یہی تو معرفت کا حاصل ہے. بیپٹمائز ہونا ہے, اور یہ بیپٹمائزیشن ہے نا, ان کی باتیں کرے. ہماری زندگی میں ڈاکٹر صاحب امتحان آپ کی زندگی میں نہیں ہے کیا؟ آپ کی زندگی میں 40-45 سال میں آزمائشیں نہیں ہیں کیا؟ آتی نہیں ہے کیا؟ گزرتی نہیں ہے کیا؟ ہم پاگل ہو جائے. لیکن دکھ ہوتا ہے دنیا نام ہی دکھ کا. یہ تو بدھا نے بھی, مہاتما سدھارتھا بدھا نے بھی کہا تھا, پروفیسر صاحب نے بھی کہتے ہیں. لیکن اسے ایک بات سمجھ آئی تھی, درختوں کے نیچے بیٹھنے سے کچھ نہیں ملتا, جو زندگی کے معاملات میں لوگوں سے رحمت اور شفقت سے ملتا ہے. اصل نروانا لوگوں کے ساتھ معاملات سے. جب ماتھا پیشانی پہ اللہ کا نور آتا ہے محمد رسول اللہ کے کلمے کی برکت سے,
ایمان سے، یقین سے اور محکم یقین سے استحکام ملتا ہے. یہ ہے نا ہماری بات، یہ قبر میں کام آنی ہے. 3 ہی تو سوال ہے. پروفیسر کیا کہتے ہیں ٹاپ ریڈی، یار یہی تو ریڈی والے سے پوچھا جائے گا، یہی پی ایچ ڈی سے. آپ آئرلینڈ میں امریکہ والے سے بھی، جاپان والے سے بھی، پاکستان والے سے بھی، چیچو کی ملیاں والے سے بھی، کالا شکاکو والے سے بھی ایک ہی بات پوچھی جائے گی، رب کون ہے، رسول کون ہے، دین کیا ہے. لمبی جوڑی تو بات ہی نہیں ہے. دس از ناٹ فلاسفی، دس از ریالٹی. ہم خطوات اقبال میں بھی یہی بات کرتے رہے، یہی پہلو ہیں. اب جہاں بھی ہماری زندگی کے مسائل ہیں ہم ان سے گزرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم ایک بات مانگتے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے کیا تھا، اس نے کہا ہے میں ضرور آزماؤں گا. پروفیسر صاحب کا جو ہم نے لینتھی پروگرام ہم نے اپنی سالگرہ سیشن پہ کیا تھا 3 گھنٹے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس پہ ہم نے زور دیا تھا. اللہ نے کہا میں ضرور آزماؤں گا، نقص ثمرات اور دیگر چیزوں سے. یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں. اس وقت ڈاکٹر صاحب میں کلوزنگ سے پہلے توجہ دوستوں کی کرانا چاہتا ہوں. یہ بہت ہی اہم بات ہے. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے بات کی تھی اپنے سالانہ جو پروگرام پہلا ہوا تھا نا، اس سے بابا تاج الدین ناگپوری رحم اللہ کی بھی، ESP کی بھی بات ہوئی تھی، بہت ساری باتیں ہوئی تھی. سب سے امپورٹنٹ بات تھی علم الاسماء کی بنیاد پہ پروفیسر صاحب کو جب اللہ کی جانب سے یہ اس طرف توجہ ملی تو انہوں نے مسند اہل بیت سے حوالہ دیا تھا، جو ارواح وہاں ملی وہ ارواح دنیا میں بھی ملتی ہیں. اور یہ بات خلفائے راشدین کے مابین بات حضرت علی اور حضرت عمر کے مابین ہوئی. مجھے میرے دوست نے ایک لمبا حوالہ بھیجا، میں اس کی ٹیکسٹ میرے پاس، میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے پھر اس آڈیو کو. میں ایک خاص مقام کی طرف، ظاہر پروفیسر صاحب کے اور دیگر حضرات جو بھی اس علم کی طرف جاتے ہیں ان کی مختلف توجہات ہوتی ہیں. اس روایت کا جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے، ان کے اولاد سے، مسند اہل بیت میں سے، میں اس کے ایک خاص پوائنٹ کی طرف اشارہ دے رہا ہوں کہ اللہ کریم نے 3 نام ظاہر کیے. فَجَعَلَهُ كَلِمَةً تَامَّةً، یہ کلمہ تامہ کی کوئی بات ہوتی نا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ حضور اکرم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اپنے بیٹوں کو جب نظر لگتی تھی، بیماری ہوتی تھی، اس شفا ملتی تھی اس دعا سے، اور حضور نے بھی یہ حسنین کے لیے پڑھی. اس کا ریفرنس اس میں یہ حصہ پڑھ رہا ہوں، باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے. ابھی اس پہ بات ختم کرتے ہیں کہ لوگ اس کو سوچیں اسماء الہیہ کے کتنے پہلو ہیں. اللہ نے کہا ہے فَجَعَلَهُ كَلِمَةً تَامَّةً عَلَىٰ 4 أَجْزَاءٍ فَأَظْهَرَ مِنْهَا 3 أسماء لِعَلَيْهَا. 3 نام ظاہر کیے جن کی مخلوق کو ضرورت تھی. کلمات تامہ جو ہے اس میں سے 4 اجزاء کیے، 4 یہ امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، ہم 3 4 بہت عرصے سے کر رہے ہیں. فَأَظْهَرَ مِنْهَا 3 أسماء لِعَلَيْهَا. 3 ظاہر کیے جو ضرورت تھی، مخلوق کی حاجت تھی ان کے لیے. فَحَجَبَ وَاحِدًا، پھر ایک کو چھپا لیا، وَهُوَ الْإِسْمُ الْمَكْنُونُ مَخْزُونُ، اور وہی ہے مکنون و مخزون، وہ خزانہ ہے، وہ چھپا ہوا کنز ہے. وہ بہت عجیب و یہ اس میں ہم تفصیل سے بارے میں بات کیے تھے. 4 اجزاء کیے کلمہ تامہ کے، اس میں سے 4 اجزاء میں سے ظاہر کیا 3 کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بات سمجھ میں کچھ اشارہ لگ رہا ہے؟ یہ میرا خیال ہے. جی جی، واحدم، ایک کو چھپا لیا، حجاب میں رکھا، اس کے لیے کشف المحجوب پڑھنی پڑے گی. وَهُوَ الْإِسْمُ الْمَكْنُونُ مَخْزُونُ، وہ ایسا اسم ہے جو چھپا ہوا ہے، جو خزانہ ہے اصل. قُلْ هُوَ اللَّهُ احد پڑھتے ہیں نا، تو بسم اللہ میں تو اللہ تو ظاہر ہے، احد بھی ظاہر ہے، ہو ظاہر نہیں ہے. ابن عربی کی یہی کور فلسفی اور واؤ ہو میں بہت کچھ چھپ جاتا ہے. تو یہ اس پہ تھوڑا سا ہم اسماء الہیہ کے 2 پروگراموں میں اور اس میں علم اسماء الہیہ میں 2 میں بات کر چکے ہیں. پروفیسر صاحب کے 3 پروگرام کیے ہیں، لاسٹلی 2 آور 3 آور 2 آور، تو 7 گھنٹے وہ خاص
آج جو ہے یہ تمہید تھی پروفیسر صاحب کے 29 برس 29 لیٹرز آف مقطعات قرآن میں جو ریویلڈ اسٹیشنز ہیں 29 نون ہے اس کی اس میں بات آئے گی. ابھی میں بالکل دلچسپی کے لیے ہم اپنے ناظرین سامعین کے لیے دے رہا ہوں کہ یہ کتنی بڑی، اس پہ میں ڈیٹیل بات کروں گا کہ اس میں آگے کیا کیا ہے. فَأَوْذِهِ الْأَسْمَاءُ الَّتِي أَظْهَرَ فَظَاهِرُهُ وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسَخَّرَ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ اسْمٍ مِّنَ الْأَسْمَاءِ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ. پھر اس کے 4 ارکان کر دیے ڈاکٹر صاحب، 3 نام ظاہر کیے دنیا میں، اس کے 4 رکن کر دیے. 3 ہم باتیں پچھلے پروگراموں میں وظائف کی حقیقت سے ہم بار بار کہہ رہے تھے، اصحاب کہف میں کچھ گنتی ہم دہرا رہے تھے، یہاں 3 کی بات بار بار ہو گئی. وَكَذَلِكَ اِسْنَا عَشَرًا رُكْنًا وَخَلَقَ لِكُلِّ رُكْنٍ مِّنَ الْأَرْكَانِ 30 اسمًا فِعْلًا منصوبًا إِلَيْهَا. پھر 30 اس کے ارکان کر دیے. ڈاکٹر صاحب کچھ نام آ رہے ہیں اس کے آگے، فعلاً منصوباً الیہا، ان ناموں کے ساتھ: رحمان، رحیم، قدوس، مالک، خالق، باری، مصور، حی، القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، علیم، خبیر، سمیع، بصیر. یہ ارکان کے نام ہیں. لیکن یہ کلمہ تامہ کے حوالے سے ہیں. پہلے اللہ کا ایک اسم چھپا دیا گیا، اللہ نے 4 میں سے ارکان میں سے کلمہ تامہ کی بات ہو رہی ہے سب سے ٹاپ پہ، اس کے ساتھ 4 کو 3 کو ظاہر کیا، چوتھے کو چھپایا. مزے کی بات ہے، آگے ارکان کی بات ہو رہی ہے. اصل میں یہ بہت ڈیٹیل ہے کہ شیخ اکبر کی یہ کتاب بھی آئی ہے. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دوست اب آپ اس پہ تھوڑا سا کرے دیکھ لیں. یہ شیخ اکبر کی لیٹسٹ کتاب ابن عربی فاؤنڈیشن، ہمارے ابرار احمد شاہی بھائی ہے، انہوں نے فیاض بھائی کو دی تھی، تو یہ ابھی حال ہی میں چھپی ہے. تو دوست احباب جو ہے وہ ابن عربی فاؤنڈیشن، یہ ابن العربی بکس، یہ نیٹ پہ سرچ کر لیں، ان سے براہ راست منگوا سکتے. بڑی خاصے کی کتاب ہے. اس میں جو اسماء کی میں نے بات چھیڑی ہے، اس کا نچوڑ ملے گا. 99 اسماء اللہ کے، یہ کیوں ترکی سلطنت والے سب سے پہلے بولا کرتے تھے میٹنگ سے پہلے، اس کے سائے میں بات کرتے تھے. تو اسماء الہیہ کے سائے میں کس طرح خلیفۃ اللہ بنتا ہے، یہی بات خانقاہ سے سیکھو، درگاہ سے سیکھو، مدرسہ سے سیکھو، مکتب سے سیکھو، پروفیسر سے سیکھو، پیر سے سیکھو، ڈاکٹر سے سیکھو، پروفیسر سے سیکھو، جس سے مرضی سیکھو. اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. وہ من چلے کے سودے میں موچی سے بھی کام لیتا ہے. دکھایا گیا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی میں بندے دیکھے ہیں. میں نے خانقاہ تاجیہ میں موچی دیکھا ہے. وہ پروفیسر آصف ڈاکٹر اقبال صاحب، پروفیسر ڈاکٹر آصف اقبال صاحب عوان صاحب میرے ساتھ تھے 5 مرتبہ. بس وہ جو ہوا سو ہوا، جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا. یہ شیخ اکبر رحم اللہ فرماتے ہیں. بہرحال ہم جوڑیں گے کہ ہم ہر بندہ جسے اسماء پہ کام کیا ہے، پروفیسر سمیت، ظاہر ہے جس نے زیادہ کیا اس کا زیادہ تذکرہ ہوگا، لیکن جو ہم 29 اسٹیشن، ان کے 29 برس 29 رسالے، انشاءاللہ یہ افتتاحی سمجھنا پروگرام آج جو اسماء کا کیا ہے. لیکن ہم دیگر بزرگان دین کی بات کریں گے، دیگر اساتذہ کی بات کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب میری طرف سے یہ جو میں نے اشارہ دیا ہے، میں اس کو روایت مسند اہل بیت کو پروفیسر صاحب کی سنت میں نے مسند اہل بیت سے لایا ہوں. یہ ہے بہت پیچیدہ اور بہت دلچسپ. یہ ناول ہے، ناول بخدا مزہ آ گیا مجھے. لیکن اس کو ہم اس روشنی میں پڑھیں گے. آپ اس بارے میں کلوزنگ دے دیجئے کہ اللہ کا تو سارے ہی پیارے نام اللہ کے، اس حوالے سے لہ الاسماء الحسنی. جی آواز آ رہی؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. جی آپ اس کی کلوزنگ دے دیجئے کہ کیا سارے نام اللہ کے پیارے نہیں ہیں اور سارے پیارے نام اللہ کے نہیں ہیں، اور کیا ساروں کا اللہ نے اجازت نہیں دے دی پڑھنے کی؟ جی تمام نام رکھنے چاہیے، پڑھنے چاہیے اعتدال کے ساتھ، اور تمام ناموں کی جو ہے وہ ایک کمبائنڈ تسبیح، اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جب انڈیویجول اسماء کی بات آتی ہے تو
تو اس میں پھر مرشد کی اجازت سے کسی بھی نام کی 1 یا 2 تسبیح دن کی جا سکتی ہے، اور زیادہ بھی اگر مرشد سے اجازت ہو، لیکن تمام ناموں کو اکٹھے جو ہے وہ ملا کر پڑھنا، اس میں کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، پکارو اللہ کو انہی ناموں سے، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، جی انہی بالکل سے اللہ کو پکارو، یعنی اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ اب بطور وظیفہ جب سلوک طے کرے گا تو مرشد کی اجازت وہ اور مقصد کے لیے ہے، لیکن جنرل ایز اے مسلم جنرل پریکٹیشنر جی جی everyone is allowed by divine almighty Allah and Muhammad Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم جی کہ بالکل نبی کی دعائیں سکون کا باعث ہے مومنین کے لیے، قرآن کہتا ہے۔ صلوات الرسول، جیسے مجموعہ صلوات الرسول خواجہ عبد الرحمن شوروی رحمہ اللہ، تو اللہ کی دعا اور درود کی فارم میں آپ اللہ کے ناموں کو پکاریں، تو سب اچھے جی نام اللہ کے ہیں، جس سے مرضی ہے پکارو، یعنی اللہ سے پکارو یا رحمان سے پکارو، جی یا جی سارے ہی ناموں سے جو دل میں آئے، تو اچھے نام اللہ کے ہیں۔ اس کا مطلب ہے حسن کا مرکز حضور اکرم نے جو بتایا، ہمیں پھر ویریفیکیشن لے لینی چاہیے حضور نے کیا فرمایا، جو دعا میں مل جائے مسنون میں صبح و شام ہم وہ پڑھیں، اس کا یہ مطلب ہوا نا، جی بالکل ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ ساری معرفت تو اسی بات میں کہ حضور نے پسند جو فرمایا وہ معرفت ہے، وہ عرفان ہے، وہ نچوڑ ہے، وہی اس کے نفس کا عرفان ہمیں دے گا، اور یہ رب کا عرفان ہوگا۔ جی جی بالکل وہ اپنے رب کو پالے گا۔ ابن عربی رحم اللہ فرماتے ہیں رب وہ اسم ہے، رب وہ اسم ہے جو ہم پڑھیں گے ان میں سے ہم پہ سایہ کر لے گا، کنیکشن ہو جائے گا، وہ مربوب ہو جائے گا، یعنی رب اسے اس اسم کے تحت ہو جائے گا۔ اللہ وراء الوراء الورا ہے، جی اور جی وہ ہوا کی شان ہو اللہ احد، جس کو تم اللہ کہتے ہو وہ اکیلا ہے، صحیح بات اس کے ساتھ کوئی نہیں، ڈیوائن اتھارٹی اس کی ہے، آیت الکرسی والی، جس کو چاہے اللہ باذن اللہ اور بما شاء، یہ دو ہی باتیں ہیں ایکسیپشن۔ بس آگے بڑھ جائیں ہم اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ بما شاء میں آ جائیں یا اللہ باذن اللہ میں، نتھنگ ایلس، تیسرا آپشن ہی، تھرڈ آپشن کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب۔ اذن لینے کے لیے اور اللہ کی منشا کے لیے اللہ سے توبہ کی توفیق، اس کو کشف المحجوب والے بابا جی، وہ سید اجویر نے کیا مزے کی بات کی، وما توفیق کی ہے اللہ باللہ، اللہ توفیق دے ہمیں توبہ کی۔ ڈاکٹر صاحب ہم گناہگار انسان ہے ہی گناہگار، خطا کے لیے، مین از ٹو جی بالکل اللہ رحمت ہی رحمت ہے، وہ کہتا ہے شرماؤ نہیں، آؤ میری طرف، سمندروں اور پہاڑوں پر ابر بھی توبہ کرو، گناہ ہے تو میں معاف کر دوں۔ وہ آیت کریمہ میں بھی معاف کر سکتا ہے، گارنٹی ہے قیامت تک کے لیے مومنوں کو نجات۔ وہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، ہم پہ رحمتیں کرے، ہماری اولادوں میں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اللہ وہی الفاظ ان کے ہمیں ان اہل بیت میں شامل کر کے ان کے الفاظ اور کلمات ہمارے حق میں جو اللہ نے چھپائے ہیں اور جو ظاہر کیے ہیں، یا اللہ سب کی برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ ہم کلمات تامہ کا فیض مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، اللہ آمین تعالیٰ قبول کرے۔ ڈاکٹر صاحب میری طرف سے یہی اشارت ہے کہ ہم اس ٹاپک کو آگے پھر ڈیٹیل کریں گے۔ انشاءاللہ اصل میں کچھ ایسی کیفیت سے گزر رہا ہوں، میں اس حدیث کو پورا بیان نہیں کرنا چاہتا آج کے دن، جی اس میں اتنے ڈائمینشنز ہیں جو بیان کیے ہیں، اس میں بڑا راز ہے کہ کوئی پروفیسر کے ساتھ 30 سال گزارے ہونا، جیسے میں نے 95 شروع سے اس کو پڑھے گا تو اس کو بہت کچھ مل جائے گا کہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی، اس کو ابن عربی رحم اللہ کی بھی سمجھ آئے گی، ابن عربی نے یہیں سے تو لیا ہے نا، یہ اسلام ادھر سے آیا ہے، اسلام ادھر سے تو نہیں جا رہا مکہ مدینہ ڈاکٹر ہاں صاحب، جی حرمین سے ہماری طرف آیا ہے۔ تو صحیح بس بات، اللہ تعالیٰ ہمیں کلمات تامہ کا آمین سایہ نصیب کرے، برکت آمین نصیب کرے۔ آپ بھی دعا کریں، اللہ آپ کی دعا میرے حق میں قبول اللہ کرے، تعالیٰ اور ہمیں دنیا کی آزمائشوں اور فتنوں سے، جو کہ مومن کا قید خانہ ہے، اور دنیا سجن المومن، اللہ آمین ہمیں اس قید خانے سے ایمان کے ساتھ رہائی نصیب فرمائے۔ آمین۔ ٹھیک ہے میری ناظرین، اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔